بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ایم یور ٹیچر فرام دا ریڈرز. پیارے بچوں, آج کا ہمارا باب ہے باب دوم, ایمانیات اور عبادات, اور ہمارا موضوع ہے نماز, اہمیت و فضیلت اور فرائض. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا. اللہ تعالیٰ انسان کا خالق, مالک اور رازق ہے, لہٰذا صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جائے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا. قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. نماز عربی زبان کا لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے. صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں. نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اسلام کے 5 ارکان میں نماز دوسرا رکن ہے. نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہرا موقع فراہم کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ارشاد ربانی ہے, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ, اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, نماز مومن کی معراج ہے. تو پیارے بچوں, اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے. حتیٰ کہ مرنے کے بعد جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا انسان سے, وہ نماز سے متعلق کیا جائے گا. آج ہم موضوع نماز, اہمیت اور فضیلت کی پڑھائی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے موضوع کا حصہ سوالات ہیں, یعنی جو ہمارے مشقی سوالات ہیں, وہ بھی آپ کو کروائے جائیں گے. جی, پڑھائی شروع کرتے ہیں. نماز, فضیلت اور اہمیت اور فرائض. نماز, اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے, مالک اور رازق ہے, لہٰذا صرف اسی کی عبادت کی جائے, اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جائے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر اسلام کی ادائیگی, ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے, اور قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, سورۃ الذاریات 56. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. سوال نمبر 1 ہے ہمارا, نماز سے کیا مراد ہے, اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں. ہم پڑھائی بھی کریں گے, اور جو انڈر لائن کیا گیا ہے وہ سوال نمبر 1 کا جواب بھی ہے. نماز عربی زبان کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے. صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں. نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادات سے بڑھ کر کثرت اور تاکید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. نماز کی فضیلت اور اہمیت, اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے. نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے, دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترجمہ, نماز دین کا ستون ہے, جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کیا, اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا پورے دین کو گرا دیا. آگے مزید پڑھائی دیکھیں. نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے, اور اسے مومنین کی خاص قرار دیا ہے. ارشاد ربانی ہے, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ, اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, نماز مومن کی معراج ہے. نماز کے فرائض, یہاں سے ہمارا دوسرا سوال بھی شروع ہوتا ہے, یعنی دوسرا مشقی سوال ہے ہمارا. فرائض نماز کون سے ہیں, وضاحت کریں. ایک تو آپ پوائنٹس کی صورت میں لکھیں گے, دوسرا جتنی تفصیل میں نے انڈر لائن کی ہے وہ آپ اس پوائنٹ کے نیچے وضاحت کریں گے. فرائض نماز درج ذیل ہے.
یعنی فرائض نماز کون کون سے ہیں؟ فرائض نماز درج ذیل ہے تکبیر تحریمہ، نمبر 1 پہ ہے تکبیر تحریمہ، وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں۔ قیام و قرات۔ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں امام سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات سورت تلاوت کرتا ہے، اسے قرات کہتے ہیں۔ رکوع۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا، قرات ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں، اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ سجدہ۔ نماز کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور برسجود ہو جاتا ہے۔ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ سجدہ میں نمازی سبحان ربی الاعلی کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنے رب کی پاکی اور بڑائی کا اظہار اور اقرار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے۔ ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اس طرح نماز مومن کی معراج ہے، اسی طرح سجدہ نماز کی معراج ہے۔ قضا و تشہد۔ دوسری اور آخری رکعت میں سجدہ کے بعد بیٹھنے کو قضا کہتے ہیں۔ قضا میں بیٹھ کر تشہد پڑھی جاتی ہے۔ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آخری قضا میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ جی، ہمارا یہاں سے تیسرا سوال شروع ہوتا ہے۔ ہمارا تیسرا مشقی سوال ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکتی ہے؟ وضاحت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نماز مسلمان میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز ایک امام کے پیچھے باجماعت رہنے کا درس دیتی ہے، نیز باہمی ہمدردی، مساوات، اخوت اور بر چہرے کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے۔ آپ یہ سارا سوال تفصیل میں لکھ سکتے ہیں، یعنی میں نے ابھی جتنی پڑھائی کی ہے یہ ساری آپ سوال نمبر 3 کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ تو میرے بچوں، ہماری پڑھائی بھی مکمل ہوئی۔ موضوع نماز اہمیت اور فضیلت پر ہم نے تفصیلی بات بھی کی اور سوالات کے جوابات بھی آپ کو کروائے گئے۔ سوال نمبر 1، 2، 3 یاد کرنا ہے آپ نے اور جوابی کاپی پر لکھنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔